PTN نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں سعودی عرب کی یمن میں حواسی باغیوں کو جنگ بندی کی پیشکش۔ پاکستان کا خیر مقدم، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان سے رجوع کرنے پر مجبور، اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن اب یمن کے محاذ پر سعودی عرب کی حمایت نہیں کریں گے، بڑا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب نے پیر کو یمن میں 6 سال سے جاری جھڑپیں ختم کرنے کے لیے حواسی باغیوں کو جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں سعودی عرب کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ لڑائی کے پرامن خاتمے کے لیے ہم سعودی عرب کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم یمن کے مسئلے میں تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معنی خیز مذاکرات میں شریک ہوں تاکہ ظلم ختم ہو اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ہزاروں معصوم زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود نے کہا ہے کہ اس پیشکش میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ملک کے تمام حصوں میں جامع جنگ بندی ہوگی۔ ریاض میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک صنعاء ایئرپورٹ کی بحالی کی بھی تجویز کر رہا ہے۔ یہ یمن میں دارالحکومت میں واقع ہے جو حواسیوں کے زیر انتظام ہے۔ سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمنی حکومت اور حواسیوں کے ساتھ مذاکرات کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بندوقیں مکمل طور پر خاموش ہو جائیں۔ اس پیشکش پر فوراً عمل درآمد شروع ہو جائے گا جیسے ہی حواسی سے منظور کریں گے۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم حواسیوں نے کہا ہے کہ اس اقدام میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور دارالحکومت صنعاء کے ہوائی اڈے اور الحدیدہ کی مغرب بندرگاہ پر سے ناکہ بندی کو مکمل طور پر اٹھانے کے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کرتا۔ حواسی باغیوں کے اعلیٰ مذاکرات کار محمد عبدالاسلام نے رائٹرز نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ہمیں توقع تھی کہ سعودی عرب بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کرے گا اور اتحادی فوج کے زیر قبضہ 14 جہازوں کو آنے کی اجازت دینے کے اقدام کا اعلان کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا گروہ سعودی عرب، امریکہ اور ثالث ملک عمان سے امن معاہدے کے لیے بات چیت جاری رکھے گا۔ سعودی عرب اس اتحاد کی رہنمائی کرتا ہے جو یمن کے صدر عبد ربہ منصور ہادی کی حمایت کرتا ہے۔ یہ ایک پیشکش ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے کہ جب سعودی عرب کی توانائی کی تنصیبات پر ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے تھے۔ حواسی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ یمن میں امن کے لیے پچھلے کئی منصوبے ناکام ہو چکے ہیں جن میں گزشتہ برس سعودی عرب سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی شامل ہے، لیکن اس مرتبہ سعودی عرب کچھ ایسی رعایتیں بھی پیش کرتا رہا ہے جن کا حواسی باغی طویل عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے، جن میں صنعاء میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کھولنا بھی شامل ہے جو فی الحال حواسی باغیوں کے زیر کنٹرول ہے۔ حالانکہ سعودی زیر قیادت اتحاد اس فضائی حدود کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر دونوں فریق اس جنگ بندی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اس معاملے کی نگرانی اقوام متحدہ کرے گا اور یہ امن مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے میں مدد کرے گا۔ حواسی باغی اس وقت صوبہ معرب میں لڑ رہے ہیں اور یہ شمال میں وہ جگہ ہے جہاں یمنی حکومت کا زور ابھی بھی برقرار ہے۔ اس طرح سعودی حمایت یافتہ فورسز پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن اس وقت دنیا کے بدترین انسانی حقوق کے بحران کا شکار ہے۔ گزشتہ ماہ اس نے کہا تھا کہ اب معرب میں لڑائی جاری رہی تو شہری آبادی پر شدید اثرات مرتب ہو گئے۔ یاد رہے کہ یمن تنازع کا آغاز سن 2014 کے آخر میں ہوا تھا جب حواسی باغیوں نے ملک کے بیشتر مغربی حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور عرب ریاستوں کے سعودی زیر قیادت اتحاد نے صدر عبد ربہ منصور ہادی کی حکمرانی کی بحالی کے لیے فوجی آپریشن کیا تھا۔ امریکہ اب یمن کے محاذ پر سعودی عرب کی حمایت نہیں کرے گا۔ جو بائیڈن نے اپنا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے یمن کے خلاف 6 سال سے جاری جنگ میں اپنے اتحادیوں کی جانب سے جارحانہ کارروائیوں کے لیے اپنی حمایت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خارجہ پالیسی کے بارے میں اپنے پہلے اہم خطاب میں کہا ہے کہ یمن میں جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یمن جنگ میں ایک اندازے کے مطابق اب تک 1,10,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ امریکہ نے سابقہ امریکی صدر اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے حکمرانی میں یمن میں حواسی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد کی حمایت کی تھی۔ اس تنازع میں لاکھوں یمنی باشندوں کو فاقہ کشی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔
یمن کی ایک کمزور حکومت اور حواسی باغی تحریک کے مابین لڑائی کا آغاز سن 2014 میں ہوا تھا۔ اس لڑائی میں ایک برس بعد اس وقت شدت آ گئی تھی جب سعودی عرب اور 8 دیگر عرب ریاستوں جنہیں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت حاصل تھی نے حواسیوں کے خلاف فضائی حملے شروع کیے تھے۔ صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں امریکی خارجہ پالیسی میں دیگر تبدیلیوں کا اعلان بھی کیا ہے، جیسا کہ امریکہ کی طرف پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کو قبول کرنا اور جرمنی سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے فیصلے کو واپس لینا شامل ہے۔ واضح رہے کہ امریکی فوجی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جرمنی میں تعینات ہیں۔ صدر بائیڈن کی تقریر میں سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے واضح فرق دیکھنے میں آیا ہے۔ یمن جنگ کے خاتمے کے اعلان کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین، امریکہ حواسی باغیوں کے خلاف جنگ میں یمنی حکومت اور اس کے سعودی زیر قیادت اتحادیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ جمعرات کو امریکی صدر کی جانب سے کیے گئے اعلان کے نتیجے میں امریکہ جارحانہ کارروائیوں کی حمایت کرنا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہدف کا نشانہ بنانے والے جدید اسلحے کی فروخت بھی بند کر دے گا۔ تاہم اس سے جزیرہ نما عرب میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے خلاف کارروائیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے پہلے ہی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اسلحے کی فروخت پر عارضی طور پر پابندی لگا دی تھی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر بائیڈن ٹم لارڈرنگ کو یمن کے لیے نیا ایلیچی مقرر کریں گے، جو ایک تجربہ کار سفارتکار اور مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں۔ ان اقدامات کو سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ کے بارے میں پالیسیوں سے تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی زیر قیادت اتحاد کی حمایت میں اضافہ کیا تھا۔ گزشتہ ماہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکرٹری برائے خارجہ مائک پومپیو نے حواسی باغیوں کو ایک دہشت گرد تنظیم نامزد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد حواسی باغیوں کو سرحد پار ہونے سے حملوں کے لیے جواب دہ بنانا اور ان کی حمایت کرنے والے ایران کی ضرر رساں کارروائیوں کو روکنا ہے۔ خطے میں امدادی تنظیموں نے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ اس سے انہیں علاقوں میں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے جہاں لاکھوں افراد کو خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ حواسی باغیوں کے لین دین کی چند پابندیوں سے مستثنیٰ کر دے گی، تاہم پابندیوں میں یہ نرمی 15 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں دنیا کا بدترین انسانیت سوز بحران ہے، جہاں 80% آبادی کو امداد یا تحفظ کی ضرورت ہے۔ صدر بائیڈن نے اور کیا کہا ہے؟ امریکی صدر بائیڈن نے یمن جنگ میں اپنے اتحادیوں کی حمایت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ساتھ پناہ گزینوں کی تعداد کو بڑھانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے لیے امریکہ میں پناہ گزینوں کے ملک میں داخلے کی تعداد کو 15,000 سے بڑھا کر 1,25,000 کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جرمنی سے امریکی فوجیوں کے انخلا کو روک دیا جائے گا اور وہاں فوجی اہلکاروں کی تعداد اپنی موجودہ سطح پر لگ بھگ 36,000 رہے گی۔ واضح رہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکمرانی میں امریکہ نے جرمنی میں اپنی موجودگی میں 12,000 فوجی نوجوانوں کی کمی کرنے کا اعلان کیا تھا، جن میں سے 5600 فوجی جوانوں کو یورپ میں کہیں اور تعینات کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ صدر بائیڈن نے میانمار کے فوجی حکمرانوں سے سیاسی رہنما آنگ سان سوچی کو رہا کرنے اور جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے روس کے ساتھ سفارتی طور پر بات چیت کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔